ایک انوکھا پتھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر رکھی اور جوتی مبارکہ اتاری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ بس آپ اتنی ہی دیر لیٹی ہوئی کہ جتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گمان کیا ہوگا کہ میں سو گئی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ میں سو گئی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت آہستگی سے اپنی چادر اٹھائی اور نہایت آہستہ سے جوتے پہنی اور دروازے سے باہر نکلی اور نہایت نرمی اور آہستگی کے ساتھ دروازے کو بند کیا۔ تو میں نے بھی اپنے آپ کو ڈانپا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے چلنے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ پھر آپ کافی دیر تک کھڑے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پھر آپ تیزی سے لوٹے اور میں بھی تیزی سے گھر کی طرف پلٹی اور آپ سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ میں لیٹی ہوئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہو گئی اور مجھے پیاری سی فرمایا، اے عائشہ تم گھبرائے ہوئے ہو اور بے چین کیوں ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، کوئی بات نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ تم مجھے بتاتے ہو یا لطیف و خبیر ذات مجھے خبر دے۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اور آپ نے سارا ماجرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اوہ سایہ تمہاری ہی تھا جو میں نے اپنے آگے دیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کریں گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، لوگ جتنا بھی کسی بات کو چھپا لے لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت آئے تھے جب تم نے مجھے دیکھا تھا، پس انہوں نے مجھے پوشیدگی اور آہستہ سے آواز دی اور میں نے بھی انہیں آہستہ سے جواب دیا تاکہ تمہیں خبر نہ ہو۔ جب میں نے یہ سمجھا کہ تم سو چکے ہو تو میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور یہ کہ کہیں تمہیں جاگنے سے تم خوفزدہ نہ ہو جاؤ۔ پس جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا رب آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہونے والوں کے پاس جائے اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کے لیے کیسے دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہو، سلامتی نازل ہو مومن مسلمان مردوں اور عورتوں پر جو انہی گھروں میں رہتے ہیں، انہی قبروں میں دفن ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم میں سے ان لوگوں پر جو موت میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، اور ان پر جو ان کی پیچھے رہ گئے ہیں، انہیں زندہ ہے، اور بے شک ہم ایک دن انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، ہم بھی موت کا ذائقہ
چکھ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے سیر و سیاحت میں تھے کہ انہوں نے ایک بلند پہاڑی کی طرف دیکھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک ایسا سخت پتھر دیکھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ اس کی گرد پیرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی، اے عیسیٰ علیہ السلام، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، کیا میں اس سے بھی زیادہ تعجب کے بعد تمہارے واسطے ظاہر اور بیان نہ کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اے میرے رب۔ اس کے بعد وہ پتھر شک ہوا اور اس سے ایک ایسا بزرگ ظاہر ہوا جس کے بدن پر بال کا کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں سبز چھڑی تھی اور اس کے آنکھوں کے سامنے انگور تھی اور وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اس پتھر میں کب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا 400 برس سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ تو نے کوئی مخلوق اس سے افضل پیدا کی ہے؟ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اگر کسی نے شعبان کا مہینہ پایا اور اس نے 15ویں شعبان کی رات کو نماز پڑھی تو اس کی یہ عبادت میری نزدیک اس 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروبی آفتاب سے ہی آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کون مبتلا مصیبت ہے کہ میں اسے عافیت دوں؟ ایسی طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ رات ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالی رحمت کی 300 دروازے کھولتا ہے اور ایمان والوں کے لیے بخشش فرما دیتا ہے، سوائے مشرک، کاہن، زنی اور جادوگر کی، کہ وہ جب تک اپنی گناہوں سے سچی توبہ نہ کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہشت کے دروازوں کو کھولا ہوا پایا اور یہ دیکھا کہ پہلے دروازے سے فرشتہ ندا کر رہا ہے کہ اس رات رجوع کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسرے دروازے کا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات سجدہ کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ تیسرے دروازے والا پکارتا ہے کہ اس رات میں دعا کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ چوتھے دروازے کا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ آج اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پانچویں دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے خوف سے رونے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ کہتا ہے کہ آج صاحب ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ساتویں دروازے کا فرشتہ پکارتا ہے کہ کوئی سوال کرنے والوں کی اس کا سوال پورا کیا جائے۔ آٹھویں دروازے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا تاکہ اس کی بخشش کر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ پھر میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بہشت کے دروازے کب تک کھولے رہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رات شروع ہونے سے صبح ہونے تک کھولے رہیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کی امت سے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو دوزخ کی عذاب سے نجات دیتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بھی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچے۔ شکریہ۔